الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، اللہ پاک جل جلالہ عم نوالہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند اور سب سے اونچا مقام عطا فرمایا، اور آپ کی برکت سے اللہ تعالی نے اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بھی نبی ہیں اور ساری کائنات کے آپ نبی ہیں، اور یہ امت تمام امتوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ امت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان بیان فرمائی، اور سابقہ آسمانی صحائف میں بھی اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا۔ نبوت اللہ تعالی نے تمام نبیوں میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ اللہ تعالی نے مجھے اس وقت نہ صرف نبی بنایا بلکہ میرا خاتم النبیین ہونا بھی اللہ نے طے فرما دیا۔ جب آدم علیہ السلام کے بدن میں، جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، ابھی ان کا صرف پتلا ہی مٹی کا تیار ہوا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالی نے مجھے رسول بھی بنا دیا، نبی بھی بنا دیا، اور خاتم النبیین بھی بنا دیا۔ اور آپ نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دنیا میں میرا ظہور کب ہوا اور لوگوں کو کب پتہ چلا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے نبوت سے پہلے ہی بتا دیا اور ان سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ ہر نبی کو نبوت دیتے ہوئے اللہ نے یہ عہد لیا، پیمان لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں ہمارے رسول آ گئے تو تم نے اپنی کتاب کو چھوڑ دینا ہے اور ان کی تم نے پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اور اس رسول کی تم نے مدد کرنی ہے۔ اور ان سے باقاعدہ کہلوایا گیا، پوچھا گیا، اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس عہد کو تم قبول کرتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ تو نبیوں نے کہا اقررنا، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ عہد و پیمان آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے اللہ نے لیا۔ اور عوام الناس کو اس کا پتہ کب چلا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے عوام الناس کو بڑے پیمانے پر جو پتہ چلا وہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے چلا۔ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی، سننے والوں کو پتہ چلا کہ آگے ایک رسول ایسے آنے والے ہیں اور جن کی نبوت اور بعثت کا مقصد قرآن کریم کی تلاوت کو عام کرنا اور قرآن کریم کے احکامات کو سکھلانا اور لوگوں کا تزکیہ کرنا ہوگا، ایسے رسول آنے والے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا مزید لوگوں کو پتہ چلا وبشارۃ عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے، اور مزید پتہ چلا جب میں دنیا میں آیا، شکم مادر سے دنیا میں آیا، تو میری والدہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک نور پیدا ہوا اور بڑی زبردست روشنی پیدا ہوئی، جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے، ایسی زبردست روشنی ہوئی، تو پتہ چل گیا کہ ایک رسول آنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے ان کی امتوں کو بھی بتایا کہ ایک رسول آنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب الاحبار رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک نبی گزرے ہیں حضرت شعیاء، اللہ تعالیٰ کی ان کو وحی آئی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شعیاء، بنی اسرائیل میں تم کھڑے ہو کر اعلان کرو، میں تمہاری زبان سے کچھ کہلوانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ کون سا پیغام ہے جو آپ نے کہلوانا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھڑے تو ہو وہ، باقی زبان میں تمہاری خود چلاؤں گا اور براہ راست اپنا پیغام تمہاری زبان سے میں نشر کروں گا۔ تو حضرت شعیاء کھڑے ہوئے، بنی اسرائیل کا مجمع ان کے سامنے تھا، تو حضرت شعیاء علیہ السلام کی زبان چلنی شروع ہوئی اور اس زبان سے یہ الفاظ نکلے یا سماء اسمعی، اے آسمان تم اپنے کان ذرا قریب لاؤ اور غور سے سنو، ویا ارض انصتی، اور اے زمین تم خاموش رہو، اپنا شور شرابہ بند کر دو، زمین پہ سناٹا چھا جائے، خاموشی ہو جائے، تاکہ میرے شعیاء کی آواز دور تک جائے۔ اور پھر آسمان کو اللہ نے قریب کر دیا، آسمان ہمتن گوش ہو گیا اور حضرت اور زمین کا سناٹا بھی، زمین پر بھی سناٹا چھا گیا، زمین بھی خاموش ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوایا ان اللہ تعالی یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے رسول کو دنیا میں بھیجیں گے جو امیوں میں سب سے، اور امیوں میں ایک امی رسول ہوگا، ایسی قوم میں وہ رسول پیدا ہوگا جو پڑھنے لکھنے سے عاری ہوگی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتی ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ ایک رسول کو پیدا فرمائیں گے، وہ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے، بغیر قلم کے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فیض سے ان کو علم عطا فرمائیں گے۔ اور ان کی صفات کیا ہوں گی؟ لیس بفظ ولا غلیظ، نہ وہ زبان کے سخت ہوں گے نہ وہ دل کے سخت ہوں گے، ولا سخاب فی الاسواق، اور بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے، اور اتنے متواضع ہوں گے لو یمشی علی السراج لم یطفئہ من تحت قدمیہ من سکینتہ، اتنی تواضع سے چلتے ہوں گے کہ اگر کبھی غلطی سے بالفرض ان کا پاؤں چراغ کے اوپر آ جائے اور چراغ ان کے پاؤں کے نیچے ہو تو چراغ کی روشنی بجھنے نہ پائے، اس کی بتی بجھنے نہ پائے۔ وَلَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصَبِ الْيَابِسِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ مِنْ سَكِينَتِهِ، اور وہ اتنے متواضع ہوں گے کہ اگر کبھی خشک لکڑیوں پر ان کا پاؤں آئے تو لکڑیوں سے کراہنے کی آواز سنائی نہ دے۔ اجعلہ بشیرا ونذیرا، میں ان کو بشیر بنا کر بھیجوں گا، نذیر بنا کر بھیجوں گا۔ ابعثہ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اور وہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی دعوت دیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے۔ لا یقول الخناء،
پوری زندگی میں ان کی زبان سے کوئی فحش کلمہ نہیں نکلے گا۔ افتح به اعینا عمیا، ان کے ذریعے سے میں اندھوں کو بینائی عطا کروں گا، وآذانا صما، اور بہروں کو شنوئی عطا کروں گا، وقلوبا غلفا، ان کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر غلاف چڑھے ہوں گے، سمجھنے سے وہ عاری ہوں گے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو چکی ہوگی۔ اس نبی کے ذریعے سے میں ان کے دلوں کو کھولوں گا، ان کے اوپر سے غلاف اٹھاؤں گا، اور ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہوگی۔ اور وَأَهَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تمام عالی اخلاق کا میں ان کو پیکر بنا دوں گا۔ وَأُسَدِّدُهُ لِكُلِّ أَمْرٍ جَمِيلٍ، اور ہر اچھے کام کی طرف ان کی رہنمائی کروں گا۔ وَأَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ، تواضع اور سکینت کو میں ان کا کرتا بنا دوں گا۔ وَالْبِرَّ شِعَارَهُ، نیکی ان کی پہچان بنا دوں گا۔ وَالتَّقْوَى ضَمِيرَهُ، اور تقوی ان کے دل میں رکھ دوں گا۔ وَالصِّدْقَ وَالْوَفَاءَ طَبِيعَتَهُ، سچ بولنا، وفا کرنا ان کی طبیعت ہوگی، ان کا مزاج ہوگا۔ والبر شعارہ، نیکی ان کی پہچان ہوگی۔ والعفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا ان کے عالی اخلاق ہوں گے۔ والحق شریعتہ، حق ان کی شریعت ہوگی۔ اور والصدق لسانہ، سچائی ان کی زبان پر ہوگی۔ والعدل امامہ، عدل ان کا شیوا ہوگا، عدل کرنا، انصاف کرنا۔ والاسلام ملتہ، اسلام ان کی ملت ہوگی۔ وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اور میں اس نبی کی امت کو تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنا دوں گا۔ اور ایک روایت میں وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، ان کی امت کا لقب ہوگا حمادون، حمادون سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، یعنی اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے آپ کی امت ہوگی۔ آپ کی امت سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی ہوگی۔ تو یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی آسمانی کتابوں میں کھینچا، اور آپ کی صفات اللہ تعالیٰ نے عام فرمائی، بتائیں۔ اور پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ کے پیٹ سے آپ دنیا میں تشریف لائے، تو کائنات میں ایک عجیب انقلاب آیا۔ فارس کی آگ جو 1000 برس سے مسلسل ان کے عبادت خانوں میں جل رہی تھی، اور ایک لمحے کے لیے پچھلے 1000 سال میں کبھی بجھی نہیں تھی، اچانک بجھ گئی۔ نہ کوئی ہوا چلی، نہ کوئی طوفان آیا، نہ کسی نے اس کو بجھایا، نہ ایندھن کم ہوا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، ایک دم ان کی آگ بجھ گئی، اور ان کے محل کے اوپر 14 کنگرے دھڑام سے زمین پر گرے، اور ان کا چشمہ خشک ہو گیا۔ ایسے بڑے بڑے انقلابات عالم میں رونما ہوئے۔ اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو سیرت کی کتابوں میں ایک تاریخی روایت ہے، جو حدیث نہیں ہے، تاریخی روایت ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ نے جیسے ایک روشنی دیکھی جس سے شام کے محلات روشن ہوئے، ایسے ہی انہوں نے دیکھا کہ گھر کی چھت کھلی اور اوپر سے بادل اترا، اور اس بادل نے آپ کو لیا اور اوپر ہی غائب کر دیا۔ غشیتہ وغیبتہ، آپ کو لیا اور غائب کر دیا۔ اور ایک آواز حضرت آمنہ نے آپ کی والدہ ماجدہ نے سنی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو لے کر پھرو مشرق اور مغرب میں، شمال و جنوب میں، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ سارا جہان ان کے نام کو پہچانے، ان کی صورت کو پہچانے اور ان کی صفات کو پہچانے۔ وَأُعْطُوهُ خُلُقَ آدم ومعرفة شیث وشجاعة نوح وخلة إبراہیم ولسان اسماعیل ورضاء اسحاق وبشرى یعقوب وشدة موسى وجهاد یوشع ووقار الیاس وحب دانیال وعصمة یحییٰ وطاعة یونس وزہد عیسیٰ وفصاحة صالح وحکمة لوط وجمال ہارون وصبر ایوب
ولحن داود وحسن یوسف واغمسوه فی اخلاق النبیین، اور یوں کہا گیا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی صفات اس نبی کو عطا کرو، ان کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، نوح کا جوش تبلیغ دو، ابراہیم کا ولولہ توحید دو، اسماعیل کی زبان اور اسحاق کی رضا، یعقوب کی بشارت، یوشع کا جہاد اور الیاس کا وقار، دانیال کی محبت، یحییٰ کی پاک دامنی، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، ہارون کا جمال اور ایوب کا صبر اس نبی کو عطا کرو۔ اور اخیر میں کہا وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، تمام انبیاء علیہم السلام کے عالی اخلاق میں اس کو غوطہ دو، سب نبیوں کے اخلاق اس کو عطا کرو۔ تو یوں آپ عالی اخلاق لے کر، تمام اخلاق لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے زمانے تک جب جس خاندان میں اللہ نے آپ کو رکھا، آپ کا خاندان ہمیشہ عالی رہا، ہمیشہ بلند رہا۔ آپ نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذي کنت منه، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر زمانے میں اعلی خاندان عطا فرمایا ہے، اعلی خاندان عطا فرمایا، اعلی لوگ عطا فرمائے، اور اعلی اللہ تعالیٰ نے قبیلہ عطا فرمایا، یہاں تک کہ میں جب مبعوث ہوا تو دنیا کے سب سے بڑے اور عمدہ قبیلے میں مبعوث ہوا۔ اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو جامع الترمذی میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم علیہ السلام سے ہر اچھے خاندان میں منتقل فرمایا، اور یوں میں نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام سے آگے کئی قبائل بنے، ان تمام قبائل میں سب سے بہترین قبیلہ بنو کنانہ کا تھا، تو فرمایا وَاصْطَفَى مِن بنی کنانہ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، بنو کنانہ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ وَاصْطَفَى من ولد من بنی کنانہ قریشا، پھر بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چھانٹا، قریش کو منتخب کیا۔ وَاصْطَفَى من قریش بنی ہاشم، قریش میں سے پھر بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا۔ وَاصْطَفَانِي من بنی ہاشم، پھر بنو ہاشم کے ہزاروں انسان تھے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا اور میرے سر پر نبوت کا تاج رکھا اور مجھے آخری رسول بنایا۔ فرمایا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسن الا موضع لبنۃ فی زاویہ، میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک خوبصورت محل بنایا ہو، عمدہ محل بنایا ہو، اور پھر لوگوں کو دعوت دی ہو آ کر اس محل کو دیکھو، اس کا مشاہدہ کرو، کوئی کمی ہو تو بتاؤ۔ تو لوگوں نے اس محل کو دیکھا، ہر پہلو سے دیکھا، ہر جہت سے دیکھا، اور لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی اور دیکھ کر تعجب کرنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے اچانک ایک کونے میں ان کی نظر پڑی کہ ایک اینٹ کے برابر جگہ خالی ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں یہ محل بڑا عالی ہے، بڑا شاندار ہے اور بڑا ہی عمدہ ہے، کسی پہلو سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ ایک کونے میں اینٹ کے برابر جگہ خالی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نبوت کا محل جس کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمائی، اور ہر نبی کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر ہوتی رہی، بنتی رہی، وہ محل اٹھتا رہا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ایک اینٹ کے بغیر باقی پورا محل تیار ہو گیا،
اور اس نبوت کے محل کا آخری پتھر اور آخری اینٹ میں ہوں. میرے آنے سے وہ محل مکمل ہو چکا ہے، وہ آخری خلا بھی پر ہو چکا ہے. میں انا آخر الانبیاء لا نبی بعدی، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں. وانتم آخر الامم لا امت بعدکم، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اور کوئی امت نہیں ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان خود بیان فرما رہے ہیں. انا اول شافع، فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں تمام انسانوں کا سردار ہوں لیکن فخر سے نہیں کہتا. انا اول شافع، سب سے پہلے قیامت کے دن سفارش کرنے والا میں ہوں گا. واول مشفع، اور سب سے پہلے اللہ کے ہاں سفارش میری قبول ہوگی. اور فرمایا انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے میں آگے بڑھوں گا، جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا. سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا، اور جنت کا محافظ خازن وہ مجھ سے پوچھے گا، جب میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا وہ پوچھے گا کون، تو میں کہوں گا انا محمد الرسول اللہ. تو وہ جواب میں کہے گا بک امرت الا افتح لاحد قبلک، یا رسول اللہ آپ ہی کے انتظار میں بیٹھا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں، صرف آپ کے لیے دروازہ کھولوں. سب سے پہلے جنت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے گا. اور آپ نے فرمایا انا اول من ینشق عنہ الارض، جب قیامت کے دن دوسرا سور پھونکا جائے گا اور قبریں کھلیں گی اور پھٹیں گی اور لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے، تو سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور پھٹے گی. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا، اور لوگ قبروں سے نکلیں گے تو نکلنے والا سب سے پہلے میں ہوں گا. وانا قائدهم اذا وفدوا، لوگ جب میدان محشر کو چل رہے ہوں گے سب کے آگے قائد بن کر میں چلوں گا. وانا خطیبهم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے، سناٹا طاری ہوگا. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کوئی آواز سنائی نہیں دے گی. خشعت الاصوات، آوازیں بند ہوں گی، سناٹا ہوگا، ہر زبان مہر بلب ہوگی. فرمایا اس دن لوگوں کے سناٹے میں، خاموشی میں سب سے پہلے میں بولوں گا اور خطیب بن کر بول رہا ہوں گا. وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا مستشفعهم اذا حبسوا، لوگ رکے ہوئے ہوں گے اور پریشان حال ہوں گے. نہ جنت والوں کو پتا ہوگا کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے، نہ جہنم والوں کو پتا ہوگا ہمارا کیا ہونے والا ہے. تو میں آگے بڑھوں گا، سفارش کروں گا، حساب کتاب کا عمل میری سفارش کے بعد شروع ہوگا. اور فرمائے یطوف علی الف خادم، اللہ تبارک و تعالی اس دن مجھے بڑا VIP پروٹوکول عطا فرمائیں گے. جنت کے 1000 خدام میرے چاروں طرف ہوں گے. یطوف علی الف خادم، انتہائی حسین اور خوبصورت، کأنہم بیض مکنون او لؤلؤ منثور، جیسے وہ چھپے ہوئے انڈے کی طرح ہوں یا بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں. ایسے حسین 1000 خدام میرے چاروں طرف ہوں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان خود بیان فرما رہے ہیں. ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر مسجد نبوی میں تشریف لائے. صحابہ کرام کا ایک حلقہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا تھا. تو ان میں ایک آدمی نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بڑی اونچی ہے، بڑی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. اور دوسرے نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان بھی کم نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام و موسیٰ کلمہ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے ان کو کلامی کا شرف بخشا ہے اور کلیم اللہ بنایا ہے. زمین پر تمام انبیاء علیہ السلام میں سے واحد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے. اور تیسرے بولے وعیسیٰ روحہ وکلمتہ،
کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی کچھ کم نہیں ہے، وہ روح اللہ ہیں، وہ کلمت اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک اور بولے چوتھے، انہوں نے کہا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی بنایا، اصطفاہ اللہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے چنا ہے اور اپنا صفی بنایا ہے۔ تو اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سب لوگوں کی باتیں سنی ہیں، اور جس نے جو کہا ہے میں نے اس کو سنا ہے، اور تم سب لوگوں نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں، اور آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں۔ پھر فرمایا اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ فَأَمَّا أَنَا فَحَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرًا، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن فخر سے نہیں کہتا، اللہ کا حبیب ہوں فخر سے نہیں کہتا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اور ابراہیم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں۔ علماء نے خلیل، کلیم اور حبیب اللہ کے درمیان فرق بیان کیا ہے کہ خلیل کون ہے۔ خلیل کا لفظ خلت سے ہے، خلت کا معنی ہوتا ہے حاجت، ضرورت، کہ ابراہیم علیہ السلام ہر حاجت میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے، جب ضرورت پڑتی اللہ کی طرف دوڑتے، وہ ساری زندگی اللہ کی طرف دوڑتے رہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے، اپنا قرب خاص عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، کامرانی عطا فرمائے۔ یہ خلیل ہے جو کامیابی، کامرانی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی اللہ کی طرف دوڑتا رہے، ساری زندگی اللہ کی طرف دوڑتا رہے، تو یہ خلیل ہے۔ اور حبیب کون ہے؟ یہ آواز دوبارہ آ رہی ہے، آواز بند کر دیں پیچھے سے، مقرر جو آواز۔ اور حبیب کون ہے؟ فرمایا حبیب اللہ وہ ہیں جو بے غرض اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں، کوئی غرض نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے محبت ہو، اللہ سے محبت، بیچ میں کوئی غرض نہ ہو، یہ حبیب اللہ ہے۔ اور علماء نے لکھا حبیب کلیم اللہ اور خلیل اللہ وہ طالب ہیں، اللہ کو چاہنے والے، اللہ کی طرف دوڑنے والے، اللہ کو طلب کرنے والے، اللہ کی رضا کو طلب کرنا ان کا مقصد زندگی ہے، طالب ہیں، طالب۔ اور حبیب اللہ مطلوب ہیں، مطلوب ہیں، اللہ ان کو چاہتے ہیں، اللہ ان کو چاہتے ہیں۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، وہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے یہ عطا فرما، یہ عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ حبیب اللہ کو بن مانگے عطا فرما رہے ہیں۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے کیا آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ وہ دعا کر رہے ہیں ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ حبیب اللہ سے فرما رہے ہیں ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے سارے بوجھ ہلکے کر دیے، کام آسان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، دعا کر رہے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ آنے والی نسلوں میں، آنے والے لوگوں میں تا قیامت میرا ذکر خیر بلند رکھنا، میرا نام اونچا رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بن مانگے فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ دعا کر رہے ہیں وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا،
یا اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا، میرے ساتھ مغفرت والا معاملہ فرمانا۔ ادھر حبیب اللہ سے اللہ پاک فرما رہے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے ہی معاف کر دیے۔ اور خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یا اللہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے، مجھے جنت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بن مانگے فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام محمود آپ کو دے دیا، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بتوں کی پلیدگی سے، بت پرستی سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بن مانگے فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت محمد تمہارا رب تمہیں ہر قسم کی گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے، محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ خلیل اللہ اور یہ حبیب اللہ، تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام خلیل تھے، موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، اور میں اللہ کا حبیب ہوں، مگر فخر سے نہیں کہتا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن تم دیکھو گے جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آدم علیہ السلام ہوں یا کوئی اور ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مقام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بخشا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ فرما دیے، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے نرم فرما دیے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، ان کے تابع کر دیا۔ فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولیت قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ ما ذکرت الا ذکرت معی، اے ہمارے حبیب میں آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا کر رہا ہوں، سب سے افضل چیز، اور وہ کیا ہے؟ ما ذکرت الا ذکرت معی، کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر۔ اذان میں اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اقامت میں اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر، اور قرآن کی ہر جس آیت میں جس مقام پر اللہ کا ذکر ہوا وہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا۔ حضور کے ذکر کے بغیر تا قیامت اللہ تعالیٰ کا ذکر ادھورا ہے، نہ مکمل ہے، نہ تمام ہے۔ اللہ کا ذکر اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو خود قرآن میں بیان فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ ہم نے آپ کو مبشر بنایا، شاہد بنایا، نذیر بنایا، داعی الی اللہ بنایا، چمکتا ہوا چراغ بنایا، اور نبوت کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آفتاب اور مہتاب بنایا۔ یہ آپ کی صفات وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر، یہ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ سارے نبیوں کو ہر زمانے میں ان کے نافرمان قوموں نے مختلف تانے دیے، مختلف الزامات لگائے، انہوں نے ہر الزام کا دفاع خود کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، آپ ہمیں گمراہ نظر آتے ہیں، انہوں نے اپنا دفاع خود کیا۔ یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا، صالح علیہ ان کو قوم نے کہا انا لنراک فی صفاحہ، آپ ہمیں
بے وقوف نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ، جاہل نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ. تو انہوں نے اپنا دفاع ہود علیہ السلام نے خود کیا. یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، جاہل نہیں ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قوم نے تانے دیے. یقولون اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون. آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا. آپ نے اپنا دفاع خود نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دفاع کیا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. اور قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی صفائی پیش کی کہ آپ شاعر نہیں ہیں، آپ کاہن نہیں ہیں. نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود صفائی پیش فرما رہے ہیں. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں کئی نبیوں کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ نے نام سے پکارا ہے، نام سے پکارا ہے. کئی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نام سے پکارا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ ونادیناہ ان یا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کو نام سے پکارا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو نام سے پکارا جا رہا ہے. یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے. یا زکریا انا نبشرک بغلام. یہ زکریا علیہ السلام ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. ہر نبی کو پکارا گیا، نام لے کر پکارا گیا. اور الف لام میم سے پڑھنا شروع کرو، والناس تک پڑھ لو. پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یا محمد کہہ کر نہیں پکارا. جب بھی پکارا یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، اور یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا. یہ اللہ نے آپ کا مرتبہ بتایا، آپ کا مقام بتایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کی قسم کھائی. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. آپ کے بول کی قسم کھائی. وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. آپ کی نبوت اور رسالت کی قسم کھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اور آپ کے شہر کی قسم کھائی. لا اقسم بہذا البلد اور بہذا البلد الامین. آپ کے شہر کی قسم، جان کی قسم، اخلاق کی قسم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ اللہ تعالیٰ آپ کی نبوت اور رسالت کو بیان فرما رہے ہیں، اور آپ کے مرتبے اور مقام کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اور آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیوں کیا، کس لیے آپ دنیا میں تشریف لائے. اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دیا ہے. اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دیا. آپ دنیا میں کس لیے تشریف لا رہے ہیں؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جتنے رسول دنیا میں مبعوث کیے، بھیجے، ان کو بھیجنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کریں اور ان کی لئی ہوئی زندگی کو دل و جان سے قبول کریں اور اپنے طریقوں کو چھوڑ دیں اور اس نبی کی لئی ہوئی زندگی کو اپنائیں. اور جہاں وہ نبی جو حکم دے، عقل استعمال کیے بغیر، عقل چلائے بغیر، چون چراں کے سوال کے بغیر اس کو قبول کر لیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ. رسول تمہیں جو دیں اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جس سے روکیں اس سے روکو. جہاں چلائیں چلو، جہاں روکیں رک جاؤ. یہ آپ کی بعثت کا مقصد ہے. اور آپ کی بعثت کا مقصد کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ اللہ نے آپ کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا کہ آپ دنیا میں اس لیے آئے کہ قرآن کی تلاوت کو عام کریں، قرآنی تعلیمات کو آپ عام فرمائیں، لوگوں کا تزکیہ فرمائیں، ظاہری باطنی بیماریوں سے اور امراض سے اور برائیوں سے ان کو نجات دلائیں اور ان کو پاک صاف کریں. اور آپ کی بعثت کا کیا مقصد ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور. آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں، تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں اور ایمان کے نور پہ لائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو،
अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो, वकान अल इंसानु इन्नहु कान ज़लूमन जहूला वकान अल इंसानु अजूला, इंसान जल्दबाज है। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, इंसान जालिम भी है जाहिल भी है। जाहिल है लिहाजा खुद जिंदगी गुजार नहीं सकता, देख कर जिंदगी गुजारता है। कोई भी काम करना हो अज खुद नहीं कर सकता, इसको नमूना चाहिए। नमूना सामने आएगा तो तब ये काम करेगा, नमूना सामने आएगा चलेगा, नमूना सामने आएगा पहनेगा, नमूना सामने आएगा कारोबार करेगा, ज़राअत करेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब नमूने को देख कर ही काम करना है, इसके बगैर इंसान काम नहीं कर सकता क्योंकि वो जाहिल है, इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। फरमाया बजाय खुद अपने नमूने तलाश करने के कहीं तुम ठोकर न खा जाओ, कहीं तुमसे गलती न हो जाए, इसलिए कि दुनिया के मामले में ठोकर खाई तो कभी संभल जाओगे, यहाँ दीन के मामले में अगर तुमने ठोकर खाई तो हमेशा के लिए तुम नाकामी में चले जाओगे, नाकामियों का शिकार हो जाओगे। इसलिए हम तुम्हें नमूना खुद दिखलाते हैं, खुद बतलाते हैं। वो नमूना क्या है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में तुम्हारे लिए काबिल तक़लीद खूबसूरत नमूना है। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, आखिरत पर ईमान रखता हो, अल्लाह को बहुत याद करता हो, उसको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को अपनाए। ये है रबीउल अव्वल का पैगाम। रबीउल अव्वल का पैगाम हर मुसलमान के नाम ये है कि अपनी पूरी जिंदगी को रबीउल अव्वल बना दो। अपनी सुबह रबीउल अव्वल बनाओ, अपनी शाम रबीउल अव्वल बनाओ, अपने कारोबार को रबीउल अव्वल बनाओ, अपनी तिजारत को, सनात और हरफत को रबीउल अव्वल बनाओ, अपनी ज़राअत को रबीउल अव्वल बनाओ। हर शोबे जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी जब जिंदा होगी तो पूरी जिंदगी रबीउल अव्वल बन जाएगी। सुबह शाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तज़किरे हों, इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक़ अमल नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।